ٹھیک ہے، صفائی جماعت عمریہ کی جانب سے، ان کا جانب سے دفاع توجیہ کیا ہے؟ ہاں، اس سے مراد صحابہ ہے ہی نہیں. اور ارتداد سے مراد کیا ہے؟ اگر صحابہ مراد ہیں تو پھر اس سے مراد کون ہے؟ اس گناہوں سے مراد، ہاں اس گناہوں سے مراد بعض واجب حقوق کو ضائع کرنا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر ہم نے یہ ثابت کیا، اگر جملہ شرطیہ کے طور پر فرض کریں صحابہ سے تو سب جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی، یہ لوگ کہتے ہیں نا، صحابہ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بالخصوص عمر سے، بالخصوص عمر، ابو بکر، یہ تو بڑے بھلے ان صحابہ میں سے تو ان کے نزدیک یہ سب سے افضل ہے، ان سے تو کچھ ہوئی، تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ان سے. لیکن فرض کرے اگر ہم نے ثابت کیا ان باتوں کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً فرمایا کہ میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، اور اس طرح مرتد ہو جائیں گے کہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے، اور یہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ دنیا طلب ہو جائیں گے. اگر یہ ثابت کیا، اور پھر ثابت کیا ہم نے کہ تراویح بدعت ہے، اور اس بدعت کو کس نے دین میں داخل کیا ہے؟ ہاں، عمر نے داخل کیا ہے، تو پھر تو واضح ہو جائے گا کہ بھائی ان دو باتوں میں ربط تراویح کے بحث میں اور ان احادیث میں. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ ایک بہت بڑے جماعت عمریہ کے عالم ہیں، شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بغوی نام ہے، الحسین ابن مسعود البغوی. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ الجزء السابع، یہاں پر صفحہ نمبر 75 میں یہاں پر حسین ابن مسعود البغوی کی ترجمہ ہے. ان کا لقب محی السنہ، کان اماما جلیلا ورعا، یعنی بہت با تقوی، زاہدا فقیہا محدثا مفسرا جامعا بین العلم والعمل، سالکا سبیل السلف، سلف صالح کے سبیل پہ چلنے والے، لہو ید، لہو فی الفقہ الید الباسطہ، فقیہ، مفسر، محدث، بہت بڑا عالم. اس کے القاب میں شامل ہے محی السنہ اور رکن الدین، اور بہت سارے علوم میں وہ استاد اول درجے کا عالم. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، کتاب سیر اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جز نمبر 19، چھپی ہے سن 1996 میں، البغوی صفحہ نمبر 439 میں. کہتے ہیں وہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارا علامہ ہیں، ہمارا قدوہ ہیں، حافظ ہیں، شیخ الاسلام ہیں. لقب ان کا محی السنہ ہے، بغوی صاحب ہیں، مفسر ہیں، صاحب التصانیف ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اچھا، ان کا لقب ہے محی السنہ اور لقب ہے رکن الدین. تو یہ شیخ الاسلام ہے، بہت بڑا عالم ہے، بلکہ تاریخ میں نوادر میں اس کا شمال ہے. ملاحظہ فرمائیے، ان کی کتاب ہے شرح السنہ، چاپ المکتب الاسلامی، جز نمبر 15، جلد نمبر 15. المکتب الاسلامی میں کتاب چھپی ہے سنہ 1983 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 123 میں یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری میں، وہ بھی میں دکھاؤں گا حدیث، کہ میرے صحابہ آئیں گے قیامت کے دن، سب لوگ جو ہیں وہ سب لوگ محشور ہوں گے ننگے، اور صحابہ آئیں گے، ان کو جہنم دھکیلا جائے گا. تو میں کہوں گا یا یہ میرے اصحاب ہیں، تو کہا جائے گا کہ تجھے پتہ نہیں یہ مرتد ہیں اور انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی. اچھا، اس میں ایک فقرہ ہے، لم یزالوا مرتدین، یہ ہمیشہ مرتد رہے ہیں، ہمیشہ مرتد رہے ہیں. اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اس کی شرح میں، کہ یہ تو ہمیشہ مرتد رہے ہیں، صحابہ کرام مرتد رہے ہیں. تو یہ تو حدیث، بغوی صاحب نہیں کہتے کہ یہ حدیث سے مراد صحابہ نہیں ہے، وہ مانتا ہے یہ حدیث سے مراد صحابہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں صحابہ تو مرتد ہو نہیں سکتے. تو پھر مرتد کا کوئی اور معنی ہوگا. کیا مرتد کا کیا معنی ہے؟ لم يرد به الردة عن الإسلام، إنما معناه التخلف عن بعض الحقوق الواجبة والتأخر عنها. اس ردہ سے مراد، ارتداد سے مراد اسلام سے مرتد ہونا نہیں ہے. معنی کیا ہے؟
اس کا معنی یہ ہے کہ بعض واجب حقوق سے انہوں نے تخلف کیا ہے اور یا تاخر کیا ہے، بعض واجب حقوق کو بجا نہیں لائے بھائی صحابہ، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مراد یہ ایک چھوٹی سی ہلکی سی بات ہے، ارتداد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بلے ولذلك قید بقوله على اعقابهم، اسی لیے کہا ہے علی اعقابهم کہ اپنے ایڑیوں کے بل، ایڑیوں کے بل یہ پھر جائیں گے، ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے۔ تو ایڑیوں کے بل پھر جانے سے اس سے کیا کیوں یہ کیوں ارتداد پہ دلالت نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ قد خلت من قبلها الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے، بہرحال واضح طور پر کہ ایڑیوں کے بل پھر جانے کو اس سے مراد کافر ہو جانا ہے۔ وَلَمْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ بِحَمْدِ اللَّهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ کہتا ہے الحمدللہ صحابہ میں سے کوئی بھی شخص دین سے مرتد نہیں ہوا۔ تو صحابہ نے سے کیا وہ بعض واجب حقوق ضائع ہو گئی۔ ہاں، انما ارتد قوم من جفات العرب، بلے مرتد ہو گئے تھے بعض لوگ، کون تھے؟ جو بالکل وحشی ٹائپ کے عرب ہوتے ہیں، بیابانوں میں رہنے والے، جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والے تھے۔ اچھا عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے، کتاب اعلام الحدیث فی شرح البخاری تالیف ابی سلیمان احمد ابن محمد الخطابی، یہ الخطابی البوستی جو ہیں یہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ بخاری کے پرانے شراح میں سے ہیں، اور شاید سب سے پہلے شرح بخاری کی انہوں نے ہی لکھی ہے۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی، جز نمبر 17۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 23 میں الخطابی العلامہ الحافظ اللغوی ابو سلیمان البستی وضع سنہ بضع عشر و 300، سنہ 300 کچھ میں اس کی ولادت ہے، تو پرانا عالم ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے جماعت عمریہ کا۔ یہ ان کی ہے اعلام الحدیث فی شرح البخاری، اس کی کتاب ہے خطابی بستی ایک شہر ہے خراسان افغانستان میں اس کا وقوع ہے، وہاں سے اس کا تعلق۔ جلد نمبر 1 چھپی ہے یا سعودی میں، حجاز میں، مکہ مکرمہ، سنہ 1988 میں، جامعۃ ام القری مکہ میں۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بخاری کی اسی حدیث کی شرح میں صفحہ نمبر 1536 میں وہ فرماتے ہیں ما زال مرتدین علی اعقابہم، یہ تو ہمیشہ مرتد رہے ہیں، صحابہ ہمیشہ مرتد رہے ہیں۔ اس کے شرح میں کہتے ہیں کہ لم یرد بہ الرد عن الاسلام، یہ اس سے مراد ارتداد نہیں ہے، اسلام سے ارتداد نہیں ہے۔ کیا مراد ہے؟ التخلف عن بعض الحقوق الواجبہ والتأخر عنها، یہ بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ بعض واجب حقوق کو انہوں نے بجا نہیں لایا ہے یا دیر سے بجا لایا۔ ہاں یہ ہے۔ اچھا، ولم یرتد، اور مرتد نہیں ہوا ہے صحابہ کرام میں سے بحمد اللہ، کہ کوئی شخص مرتد نہیں ہوا، کوئی صحابی کوئی مرتد ہوا ہی نہیں۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا عزیزوں، جو احادیث ابھی آئیں گے کثرت کے ساتھ، وہ میں نے احادیث ابھی تک آپ کو نہیں دکھائی لیکن دکھایا جائے گا۔ تو صفائی ان کے پاس کیا ہے جماعت عمریہ کے پاس؟ پہلا صفائی یہ ہے عزیز، توجیہ یہ ہے، دفع یہ ہے کہ بھائی دیکھو، ارتداد سے مراد کیا نہیں ہے؟ اسلام سے ارتداد مراد نہیں، اس سے مراد ہے کہ کیا بعض واجب حقوق کو ان لوگوں نے بجا نہیں لایا یا تاخیر کیا اس سے، اور صحابی تو کوئی بھی مرتد نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک دوسرا جو ہے دفاع، وہ یہ ہے کہ ان سے مراد صحابی ہے ہی نہیں، اس حدیث سے مراد صحابہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ وہی مسلمہ کذاب کے ماننے والے۔ ملاحظہ فرمائیے، البخاری طبع دار احیاء تراث العربی سنہ 1422 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 617 میں ملاحظہ فرمائیے، کتاب احادیث الانبیاء، حدیث یہ ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 3447، حدیث کو میں پڑھتا ہوں، توجہ سے سنو اور سیکھ لو، اس طرح شاید کم تمہیں سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی تعریف نہیں کر رہا، آپ کو
سمجھا رہا ہوں کہ غنیمت سمجھو ان باتوں کو، ان باتوں کو سمجھانے والے آپ لوگوں کو اس طرح سے کم ملیں گے. اگر آپ کو زندگی میں ملے تو بڑی بات، شاید بہت عرصہ رہے آپ کو کوئی نہ ملے. اچھا، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاتن قراتن غرلا، اے لوگو، اے صحابہ کرام، تمہاری روز قیامت تمہیں محشور ہوگے. محشور یعنی جمع کیا جائے گا. حفاتن ننگے پیر، قراتن ننگے بدن. ٹھیک ہے نا. شیعہ احادیث میں ہے کہ مومن جب قبر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے حلہ لے کے آتے ہیں. حلہ کس کو بولتے ہیں؟ شاہی لباس، شاہی دستار، بہترین نور. ملائکہ صف لگاتے ہیں اس کے استقبال میں. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ مخالفین کے کتب ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم محشور ہو گئے حفاتن ننگے پیر، اور خود بھی ننگے، پیر بھی ننگے، بدن بھی ننگا. غرلن، غرلن کس کو بولتے ہیں؟ غرلن بولتے ہیں مرد جو مختون نہیں ہوتا، مرد جو مختون نہیں ہوتا. یعنی جس طرح انسان بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ختنہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح ہاں ننگے پیر، ننگے بدن، اور وہ آلت بھی کیا ہے؟ آلت بھی لٹک رہی ہے اس میں، وہ چھلکا بھی ہے. ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جیسے ہم نے پہلے خلق کیا تھا اسی طرح دوبارہ زندہ کریں گے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس کو پہنایا جائے گا. ثم یؤخذ برجال من اصحابی ذات الیمین و ذات الشمال، پھر کچھ افراد، کچھ مرد حضرات میرے صحابہ میں سے ہوں گے، ان کو دھکیلا لے کے جایا جائے گا، بائیں طرف دائیں طرف مجھ سے دور کیا جائے گا. فاقول اصحابی، تو میں پکاروں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، صحابہ کو مجھ سے کیوں دور کیے جا رہے ہو؟ یعنی یہ ہے کہ ان کو عذاب کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں یہ تو میرے صحابہ ہیں، کیوں ان کے ساتھ اس طرح کی روش ہے، اس طرح کی برتاؤ ہے؟ تو پکارا جائے گا فیقال انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، کہ یہ ہمیشہ مرتد رہے ہیں، صحابہ ہمیشہ مرتد رہے ہیں، اپنی ایڑیوں پر یہ پلٹے ہوئے ہیں، یہ پھر گئے تھے اپنی ایڑیوں کے بل، مرتد رہے ہیں اپنے ایڑیوں کے بل، جب سے آپ ان سے دور ہو گئے، فراق حاصل کی اپنی آپ کی وفات سے. تو اس وقت میں کہوں گا فاقول کما قال العبد الصالح عیسیٰ ابن مریم، تو میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہوں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا رب جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں ان پہ شاہد حال تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے موت دیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. تو اس کے بعد تو اللہ تو ان پہ، تو ان کا ناظر ہے. رقیب یعنی جو اچھی طرح سے دیکھتا ہے، رقبہ بولتے ہیں گردن کو، گردن کھینچ کے دیکھتا نا، تو ان پہ اچھی طرح تو نظر رکھنے والا ہے، اور تو ان کا شاہد حال ہے. اچھا، الی قولہ العزیز الحکیم، پورے آیت پڑھ کے سنا دوں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ قبیصہ نے کہا، محمد ابن یوسف برفری وہ روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ سے کہ قبیصہ نے کہا ہے، قبیصہ یا قبیصہ ابن ذؤیب ابن الحلحلہ، یہ ایک حضرمیین میں سے ہے، یعنی پرانے تابعین میں سے، بلکہ حضرمی بھی نہیں، تابعی ہے. تو اس سے اس نے روایت کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ بچہ تھا چھوٹا، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے بھی تھا اس وقت، یعنی اس ولادت اس کی ابھی ہوئی تھی، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لائے ہیں، تو اس طرح سے صحابی بھی بنتا ہے. بہرحال اس نے کہا ہم المرتدون الذین ارتدوا علی عہد ابی بکر فقاتلہم ابو بکر، ان مرتدون سے مراد کون ہے؟ کہ جو صحابہ ہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابو بکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے ہیں.
مرتد ہو گئے تو ابو بکر نے ان سے قتال کیا تھا، یعنی جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا۔ اچھا، تو یہ کیا ہے بھائی عزیزو؟ یہ دوسری صفائی ہے۔ ایک صفائی کیا ہے؟ ایک صفائی کیا ہے کہ مرتد ہونے والے صحابہ ہیں، لیکن ان کا ارتداد اسلام سے ارتداد نہیں ہے۔ ان ارتداد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بعض واجب حقوق میں انہوں نے کوتاہی کیا یا تاخیر کیا، تو ان کا جرم تو بالکل ہلکا ہے، یہ تو ہر مسلمان سے ہوتا ہے، تو کچھ واجب حقوق انسان سے ضائع ہو جائیں، یہ پہلی بات۔ دوسرا جو توجیہ ہے یہ ہے کہ یہ صحابہ ہیں ہی نہیں، یہ واقعا مرتد ہو گئے تھے لیکن یہ صحابہ نہیں۔ کون مرتد ہیں؟ وہ جو ابو بکر کے زمانے میں لوگ مرتد ہوئے تھے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو لوگوں؟ اچھا، یہ عزیز و بخاری کا ترجمہ ہے، حماد صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ستار حماد، جلد نمبر 3۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 599، حدیث نمبر 3447 ہم ترجمہ کر چکے ہیں، دوبارہ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبیصہ کا قول دیکھیے کہ انہوں نے کیسے ترجمہ، قبیصہ سے بیان کیا ہے کہ ان سے مراد وہ مرتد لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر کی خلافت کے دوران میں کفر اختیار کیا تھا، پھر ابو بکر نے ان سے جنگ لڑی تھی، تو ارتداد سے مراد واقعاً ارتداد ہے۔ لیکن وہ مرتد کون ہے؟ وہ مرتد مسلمہ کذاب والے لوگ، یا فرض کریں مثلا زکوٰۃ مانعین زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر سے جنگ کیا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں وہ اہل بدعت بھی حوض کوثر سے روک دیے جائیں گے جنہوں نے بدعات کو رواج دے کر چہرے اسلام کو مسخ کر ڈالا، کیونکہ ایک روایت میں ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ اچھا، تو عزیزو یہاں پر دو صفائیاں پیش کی گئی ہیں نا۔ ایک صفائی میں کہا کہ یہ مرتد نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، یہ بھلے جو لوگ حوض کوثر سے دور کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک صفائی کیا ہے؟ ایک صفائی یہ ہے کہ یہ صحابہ ہیں لیکن یہ مرتد نہیں ہوئے، انہوں نے ہلکی پھلکی ان سے گناہیں ہو گئیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں۔ دوسری صفائی کیا ہے؟ نہیں کہتے ہم مانتے ہیں کہ یہ صحابہ ہے، صاحب مانتے ہیں کہ صحابہ ہیں، لیکن وہ صحابہ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، وہ فضول ٹائپ کے صحابہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، ابو بکر نے ان کو قتل کیا تھا، ان کو ذبح کیا تھا، تو ان سے مراد وہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم ان دونوں باتوں کو رد کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلی بات ثابت کریں گے عزیزوں کہ یہی لوگ جو ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد یہ مرتد ہو جائیں گے، یہ سے مراد صحابہ ہی ہیں، یہ اقوام ہے، یہ کچھ افراد بھی نہیں، یہ گروہ ہیں، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مرتد ہو جائیں گے، یہ صحابہ ہی ہیں، اس بات کو ثابت کریں گے۔ پھر دوسری بات ثابت کریں گے کہ ان سے مراد مسلمہ کذاب والے لوگ نہیں ہیں، اور ان سے مراد زکوٰۃ والے نہیں ہیں، ان سے مراد کون ہے؟ ان کی اور ان سے مراد کون ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، اور جنہوں نے دنیا طلبی کی ہے صحابہ میں سے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ایک بحث رہ جاتا ہے عزیزو کہ جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ وہ بالکل کافر ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا وہ بحث۔ اور جو دنیا طلبی کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دنیا طلبی اگر اس طرح ہو کہ انسان اگر دنیا طلبی کرتا ہے وہ ارتداد تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کون سی دنیا طلبی ہے جو انسان کو مرتد بنا دیتا ہے؟ وہ تو ایک خاص قسم کی دنیا طلبی ہوگی نا، وہ صرف غصب خلافت ہی ہو سکتی ہے، پھر وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آگے جا کر آئے گا۔ تو یہ بحث بڑا کچھ دقیق ہے، آپ توجہ دے دیں۔